پابندی، تلاوت قرآن، ذکر کی مصروفیات، یہ سب ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہیں اور ہماری روح کو پاک کر کے آنے والے 11 مہینوں کے لیے یہ تیار کرتی ہیں۔ یہ مہینہ محض سستا ثواب بٹورنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ایک انقلابی مہینہ ہے جو دلوں کو روحانیت کی طرف پھیر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے، دلوں کو پاکیزہ بنانے کا مہینہ ہے، روح کو دنیا کی تمام نفسانی خواہشات سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ امت مسلمہ میں ایک نئی روح پھونک دے۔ قرآن مجید میں روزوں کی فرضیت کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہاری زندگی سے برائیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اور تم متقی بن جاؤ، زندگی کے ہر موڑ پر رضائے الہی پیش نظر ہو۔ رمضان شریف کا مہینہ بہت ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسلامی 12 مہینے کے ناموں میں صرف قرآن میں رمضان مہینے کا ہی نام لیا گیا ہے، اور اسی مہینے کے فضائل اور واضح لفظوں میں بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نام نہیں لیا گیا۔ صرف ماہ رمضان کا قرآن میں نام لیا گیا ہے۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم کا، سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں میں صرف بی بی مریم کا نام قرآن میں آیا۔ صحابہ کرام میں صرف حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی شان اور عظمت معلوم ہوتی ہے۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ کیا ہوا؟ رمضان۔ را سے رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد ضمانت الہی، الف سے مراد امان الہی، نون سے مراد نور الہی۔ اور رمضان میں 5 خصوصی عبادتیں ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر کی عبادت۔ تو جو کوئی سچے دل سے یہ 5 عبادتیں کرے وہ ان 5 انعام کا مستحق ہے، یعنی رحمت الہی اس کے قدموں کا بوسہ لے گی، محبت الہی اس کا دل سرشار ہوگا، میدان قیامت میں اللہ اس کا ضامن ہوگا، محشر کے تمام خوف سے وہ امن و امان میں ہوگا، مرنے کے بعد اس کی قبر میں نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان کا مہینہ بے شمار فضائل اور برکات کا حامل ہے۔ اس ماہ کی بزرگی اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن کا نزول اسی مہینے میں کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن واز فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آ گیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس ماہ کے روزے فرض کیے، جو کوئی اس ماہ میں نیکی کا کام کرے تو اسے ایک کے بدلے میں 70 نیکیاں دی جائیں گی۔ فرمایا اس مہینے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اعمال کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہر چیز کے لیے بڑھنے پھلنے اور پھولنے کا ایک موسم ہوتا ہے۔ موسم برسات کا ایک موسم ہے، اس میں جب بارش ہوتی ہے تو زمین اور کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اس ماہ میں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے، جس سے اعمال کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، نیکیاں بڑھنے پھلنے پھولنے لگتی ہیں۔ موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں سال میں ایک آدھ بار کچھ آفر نکالتی ہیں۔ دیکھیے موبائل کمپنیاں جو ہیں کچھ اسکیمیں اور آفرز نکالتی ہیں کہ 70 کا بیلنس کرواؤ، 80 کا بیلنس کرواؤ تو 90 ملے گا، 70 کا کرواؤ گے تو 80 ملے گا، 90 کا کرواؤ گے تو 100، یا اسی طریقے کی جو بھی آفرز ہوتے ہیں نکالتے ہیں۔ تو ان تجارتی آفرز سے فائدہ اٹھانے میں ہر کوئی لگا ہوا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم اس شاندار اور عظیم خدائی آفر سے بے خبر ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں رمضان کی شکل میں عطا کیا گیا ہے۔ اس مہینے میں ہر اچھے کام کا اجر و ثواب صرف 2 گنا ہی نہیں بلکہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر اللہ چاہے تو ایک کے بدلے میں 700 اجر و ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو پانی پلایا تو وہ شخص گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ مالک کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا
تو ماہ رمضان میں تمام فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے تو ذرا، یہ اسلام ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ 10 دن رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ 10 دن مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے آخری والا عشرہ 10 دن کا عشرہ ہوتا ہے، تو یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یوں تو پورا رمضان عظمت اور رحمت خیر و برکت کا ہے، مگر اس ماہ کا آخری عشرہ بے شمار خصوصیات کی بنا پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی عشرہ تو جہنم سے آزادی کا پروانہ لیے ہوئے، یہی وہ عشرہ ہے کہ جس میں ایک رات شب قدر کی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جس میں دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری کتاب نازل ہوئی۔ رمضان کا یہ عشرہ اپنے اندر 4 خصوصیات رکھتا ہے۔ نمبر 1، اسی عشرے کی شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا۔ نمبر 2، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نمبر 3، اسی عشرے کے شب میں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بہت سے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ نمبر 4، یہ رات تمام تر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ صبح صادق تک سایہ فگن رہتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور فرض کفایہ بھی ہے۔ اگر پورے شہر یا بستی میں سے کوئی ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو تمام لوگ بری ذمہ ہیں، اور اگر نہیں بیٹھا تو سب گناہ گار ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہ گار دوزخ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اسے دور بھاگے گی۔ داروغہ جہنم حضرت مالک کہیں گے کہ دوزخ کی آگ تو اسے کیوں نہیں پکڑتی اور کیوں نہیں جلاتی؟ آگ عرض کرے گی میں اسے کیوں کر پکڑوں، اس کے منہ سے تو روزے کی بو آتی ہے۔ اے ہے حضرت مالک اس گنہگار سے پوچھیں گے کہ تو روزہ دار مرا تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ فرمایا تبھی تو جہنم کی آگ نہیں جلاتی ہے۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ پتہ ہے رمضان اللہ کی بارگاہ میں کہے گا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، اور قرآن عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں اسے رات میں تلاوت قرآن اور تراویح کے ذریعے سونے سے روکے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزے دار کی بخشش کرے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور اخلاص سے روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی فسق و فجور اور برائی نہیں چھوڑی اس کا حال صرف بھوکے پیاسے کے سوا اور کچھ نہیں۔ یعنی روزے کا مقصد ہے برائیوں کو چھوڑ دینا، تقوی والی زندگی اختیار کرنا۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ کوئی حرام چیز نہ دیکھے، کان کا روزہ یہ ہے کہ کوئی بری بات کا کانوں سے نہ سنے، زبان کا روزہ یہ ہے کہ گالی گلوچ جھوٹ غیبت اور چغلی زبان سے نہ نکلے، ہاتھ کا روزہ ہے کہ غلط کام کے لیے نہ اٹھے، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ قدم غلط جگہ حرام کی طرف نہ جائے۔ اگر واقعی وہ اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے تو صحیح معنوں میں اسے روزے کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تبھی عبادت کی سچی لذت ہمیں مل سکتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں بھی اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کر پاتے اور نہ ہی کچھ تبدیلی اپنے اندر لا پاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا نہ کر سکے تو پھر روزوں سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جس روزے میں اور نیک اعمال میں تقویٰ کی بو نہ ہو وہ نیک اعمال بارگاہ خدا میں قبول نہیں اور نہ ہی ہماری نجات کے ضامن ہیں۔ فرمان نبوی ہے کہ رمضان شریف کی پہلی رات میں اللہ اپنی مخلوق پہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ رمضان شریف کا روزہ رکھنے والا صدیقین اور شہداء کا ثواب پاتا ہے۔ رمضان کی ہر سات عبادت ہی عبادت ہے۔ مومن کا سونا جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب عبادت ہے۔ رمضان کے لیے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ رمضان ہی میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے، اور وہ انسان سے ہر وہ کام کروانے کی کوشش کرتا ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ اور صرف شیطان ہی انسانی دشمن میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ ارواح خبیثہ اور جنات سے ایک گروہ
اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ شیاطین کے اس گروہ کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ وہ بیک وقت دنیا میں ہر انسان کو دینی حق سے غافل کرنے کے لیے پورا زور لگاتا ہے۔ انسانی نفس اور خواہشات پر قبضہ کر کے انسان کو راہ حق سے گمراہ کرنا شیاطین کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ مگر رمضان المبارک کی اتنی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کے گروہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے کہ انسانوں سے برائی سرزد نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو آخر لوگوں سے گناہ کا سرزد کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں سے گناہ کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ تو جواباً صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے اور انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسانی ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور رمضان میں وہ گناہوں سے باز نہیں رہ پاتا، تو ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں جو برائی ہوتی ہے وہ انسانی نفس امارہ جو شیطان کی آماجگاہ خصوصی نشست ہے اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ فرمان عالی شان ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک عادل اور انصاف پسند بادشاہ کی، دوسرے روزہ دار کی اور تیسرے مظلوم کی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے کسی کی مصیبت سے دیر ہی صحیح، کسی مسئلے سے دیر ہو جائے، مگر مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ظالم کو سزا ضرور دوں گا اور مظلوم کی مدد کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ اب دعا میں تاخیر ضرور ہوتی ہے، تو اس سے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوتی، جبکہ حدیث میں قبولیت دعا کی بشارت آئی ہے۔ تو جواباً یہاں صرف اتنا عرض ہے کہ اللہ روزے دار کی ہر جائز دعا قبول فرما کر اس کو تدبیر عمل میں ڈال کر کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیتا ہے، اور جب وہ عرصہ گزر جاتا ہے تو کام ہونے کے آثار پیدا ہو کر دعا مانگنے والے کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے مالدار بنا دے، حاجی بنا دے، تو اس کی یہ دعا اگرچہ جائز ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ صبح دعا مانگے اور شام کو مالدار ہو جائے، روپیوں کی آسمان سے بارش ہونے لگے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ عرصے تک اللہ اس کو دنیا میں اسباب مہیا فرما دے گا۔